بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت دل پہ دستک قسط نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگلے روز نگین کی منگنی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ وہ کوئی دل پھینک آدمی نہیں تھا اور خصوصاً محبت سے متعلق تو اس کا نظریہ الگ ہی تھا، مگر یہ بھی تھا کہ بنا شعوری کوشش کے اس کی نگاہ پلٹ پلٹ کر صبا میر کے نقوش میں اٹکی تھی۔ کم اور نوفل احمد وہ قدر حیران سا خود کو سرزنش کرتا دوسری جانب متوجہ ہو گیا تھا، مگر اسے صبا میر کے مقابل لانے پر تلی ہوئی تھی۔ نگین کے کمرے سے نکل کر پلٹتی وہ ایک بار پھر نوفل سے ٹکرا گئی، اور اس مرتبہ یہ ٹکراؤ اور صبا کی سج دھج نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔ آئی ایم سوری پہل نوفل نے کی تھی، الفاظ کے برعکس لہجہ مسکراتا ہوا تھا، جبکہ وہ بھی چکراتا ہوا سر ہی سنبھال نہیں پائی تھی۔ اتنی زور سے تو وہ اس کے شانے سے جا ٹکرائی تھی، مگر اس کی آواز نے جادو اثر کیا تھا۔ گڑبڑا کر مقابل کو دیکھا تو دو ساحر نگاہوں کو پرشوق انداز میں خود پر جمے پایا۔ آپ دیکھ کر چلنا کب سیکھیں گے؟ وہ بدتمیز نہیں تھی، اور یوں منہ پھاڑ کے جواب دینا بھی اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا، مگر اس وقت نوفل کا وارفانہ انداز اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ میں تو بہت دیکھ بھال کے چلتا ہوں مس، یہ تو قسمت کی بات ہے کہ میری راہ میں ہر بار آپ ہوتی ہیں۔ وہ بہت اطمینان سے اس کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے معنی خیزی سے بولا تو اس نے جھٹکا کھا کر نوفل کو دیکھا۔ یہ صرف اتفاق ہے، وہ اندر سے تل ملا اٹھی تھی، مگر سادہ سے جتانے والے انداز میں، مگر ساتھ ہی نظر نوفل کے شانے پر پڑی جہاں اس کے ٹکرانے سے لپسٹک کا خوبصورت نشان اپنی پوری آن بان کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ اس کے بدلتے تاثرات پر استعفائی انداز بہووں کو جنبش دے کر نوفل نے اپنی شرٹ کی جانب نگاہ کی تو ہونٹوں کی تراش میں بے حد مسکراہٹ جگمگا اٹھی۔ ایکسکیوز می، وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شرمندگی اور خجالت احساس دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو گیا تھا۔ اس پر مقابل کی مسکراہٹ پیروں تلے سے زمین نکالنے کو کافی تھی۔ چند لمحے وہ بہت عجب مگر خوشگوار سے احساس میں گھرا وہیں کھڑا رہا تھا۔ اس کی خوشبو ابھی خود کو لپیٹ میں لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ صبا بعد صبا وہ گہری سانس لیتا خود کو ایک نئی کیفیت میں گھرا پا کر محسوس ہوتا ہوا شرط بدلنے کے خیال سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خیریت تو ہے، تمہارے پیچھے جن لگ گئے ہیں کیا؟ اس کی زرد رنگت اور مدہوش سا انداز دیکھ کر سب کو پریشان کر گیا تھا۔ زوئی، وہ جو نوفل ہے نا، وہ روانسی سے کچھ کہنے لگی تھی کہ ساتھ کھڑی ادینہ کے ایک دم دیکھنے پر ان دونوں کی طرف مڑنے پر وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی نظریں صبا کو اپنے وجود پر چپتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، یوں ہی وجدان اس روز کی طرح یہاں بھی کیمرہ لیے سب کے گولڈن شاٹس لیتا پھر رہا ہے، اسی سے پیچھا چھڑا کے آ رہی تھی۔ دوہا نے جلدی سے بات بنائی، جبکہ صبا کا دل مارے خوف کے لرز رہا تھا۔ اگر ادینہ نے اس کی آدھی ادھوری بات سن کر ان کی طرف دیکھا اور پھر کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ وہ جو نوفل ہیں نا، نگین کے بھائی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ نگین کے ساری تصویریں کمرے میں ہی بنوانی ہیں کہ نہیں۔ بمشکل ہی صحیح، مگر وہ بات سنبھال ہی کر رہ گئی تھی۔ کہاں ہے نوفل؟ ادینہ نے بہووں کو معنی خیزی سے جنبش دے کر پوچھا تو گڑبڑا کر دوہا کو دیکھنے لگی، جو پہلے ہی کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں ہیں، نگین کے کمرے میں، بے چینی سے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کہا تو دوہا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، تو چلو نا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نہیں، ابھی تو اتنی ساری تصویریں بنوائی ہیں۔ وہ بے تحاشا گھبرائی تھی۔ شکریہ ادینہ، ابھی تو ہماری واپسی کا پروگرام بن چکا ہے۔ دوہا نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ہاں، پھر کبھی صحیح، وہ قدرے سکون سے مسکرائی، مگر اسی وقت ہال میں داخل ہوتا نوفل اس کو مضطرب کر گیا۔ ادینہ نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور وہ بھی جیسے کھینچا چلا آیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ اس کا انداز بہت استحقانہ تھا۔ میں ذرا کپڑے چینج کرنے گیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اچٹتی نگاہ صبا پر ڈالی تو اسے اپنی پیشانی تپتی محسوس ہونے لگی، جیسے کسی نے سلگتا انگارہ رکھ دیا ہو۔
صبا بتا رہی تھی کہ تم ہماری تصویریں بنانا چاہ رہے ہو، ادینہ نے لطف لینے والے انداز میں کہا تھا، تو صبا کا زمین میں گر جانے کو جی چاہنے لگا۔ جو لوگ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتے ہوں، ان کی تصویریں کیا بنانا؟ مسکرا کر بہت جاندار لہجے میں کہا تو صبا کی ہتھیلیاں بس سیجنے لگیں۔ نوفل نے سرسری نگاہ اس کے گھبرائے ہوئے بے چین سے انداز پر ڈالی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ادینہ نے اسے گھورا تو بے پرواہی سے بولا، بھائی اب اتنی بھی اچھی شکلیں نہیں کہ گھر میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ تصویروں میں بھی دیکھی جائیں۔ نوفل بھائی، بے اختیاری دوحہ نے شکایتی انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ سوری، مذاق کر رہا ہوں۔ پھر وہ ادینہ کی طرف متوجہ ہوا، تم نے ان لوگوں کی کوئی خاطر مدارت بھی کی یا نہیں؟ بہت شکریہ نوفل بھائی، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے آپ سب کی میزبانی کو۔ دوحہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ زوئی، میرے خیال میں امی بلا رہی ہیں، صبا نے کہا تو مزید کوئی بات کہے بغیر ان دونوں سے معذرت کرتی صبا کو ساتھ لیے تائی جان کی طرف چل پڑی۔ بہت بے وقوف ہو تم سبھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ دوحہ نے اسے جھاڑا تو ہنسی ہونے لگی۔ میں ڈر گئی تھی، وہ شخص اچھا نہیں ہے۔ کیا؟ دوحہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ تم نے دیکھا نہیں کیسے گھور رہا تھا؟ وہ منمنائی تو دوحہ نے دانت پیس کر کہا، شکل سے تو آدم خور نہیں لگ رہا تھا۔ سمجھو نا دوحہ، وہ مجھے کچھ اور ہی انداز سے دیکھ رہا تھا۔ صبا نے اپنے اندر سنسنی سے محسوس کرتے ہوئے صورتحال کی سنگینی کو دوحہ پر بھی بری طرح واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ مانا کہ بندہ بہت ہینڈسم ہے، مگر یہ اس کا مطلب نہیں کہ تم اپنے حواس ہی کو بیٹھو۔ دوحہ نے دانت پیسے تھے۔ زوئی، وہ خواہ مخواہ مجھ سے فری ہو رہا تھا۔ صبا کو وہ دو ساحر آنکھیں یاد آنے لگیں۔ نوفل کا انداز نظر انداز کیے جانے والے تو نہیں تھے۔ تم سے تو میں گھر چل کر بات کروں گی۔ دوحہ کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ تائی جان، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے صالح بیگم سے محو گفتگو تائی جان سے پوچھا تو صبا نے جلدی سے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹی۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ تل ملائی تھی۔ امی نے نہیں بلایا، وہ تو وہاں سے ہٹنے کے لیے وہ منمنائی تھی۔ بالکل ڈفر ہو تم صبا۔ وہ گہری سانس لیتی وہیں خواتین کے پاس بیٹھ گئی تو صبا نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ دوحہ کا یہ اطمینان صرف وہیں تک رہا تھا، گھر آتے ہی اسے ساری بات جاننے کا تجسس ہونے لگا۔ مگر انس تو ایک ایک کے حلق سے ساری تقریب کا احوال اگلوانے پر تلا ہوا تھا۔ بھائی میں تو سونے جا رہا ہوں، یہ ڈپارٹمنٹ تو لڑکیوں کا ہے، ان سے ساری تفصیل پوچھ لو۔ موہت سب سے پہلے جان چھڑا کے بھاگا تھا، اور جب کوئی بھی اس مشقت پر راضی نہیں ہوا تو وجدان نیکی کے فرشتے کی مانند حاضر ہوا تھا۔ زبانی کلامی کیا کریں گے سن کر؟ میری بنائی ہوئی شاہکار مووی کس روز کام آئے گی؟ دل خوش کیا ہے تم نے وجدان؟ اس نے وجدان کا شانہ تھپکا تو چاند نے ہاتھ جوڑے۔ جا میرے بھائی، اب تو مشکل آسان ہو گئی نا، سونے دے ہمیں، جاننے میں جاؤ تم لوگ۔ وہ انہیں چڑھاتا ہوا مووی دیکھنے چلا گیا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیے۔ سخت نیند آنے کے باوجود دوحہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اب بتاؤ کیا بدحواسیاں ہو رہی تھیں وہاں؟ جواباً صبا نے گزشتہ اور حالیہ دونوں ملاقاتوں کا احوال شرافت سے بیان کر دیا۔ ہاں، اس نے آنکھیں پھاڑ کر صبا کو دیکھا تھا۔ اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ تم کون سا یقین کر لیتی، اب بھی تو نہیں مان رہی تھیں؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ کہیں معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ دوحہ نے شرارت سے پوچھا تو صبا نے اس کے شانے پر چٹکی کاٹی۔ بکواس نہیں کرو اور اب دفع ہو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوہ ہو، آج کچھ زیادہ جلدی ہی نیند نہیں آ رہی۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھی، مگر صبا اس انداز میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے جتانے والے مگر روکھے انداز میں بولی، میرے پاس فضول باتوں کو سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، چلو بھائی ہمیں کیا؟ وہ شانے اچکاتی لاپرواہی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر دروازے کے قریب رکتے ہوئے بولی، لیکن کل کو اگر کچھ اور گڑبڑ ہو گئی تو اپنی رونی صورت لے کر میرے پاس مت آنا۔ زوئی بدتمیز، وہ دانت پیستی اس کی طرف بڑھی، مگر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر بھاگ گئی تھی۔ اسٹوپڈ، سر جھٹکتی وہ الماری میں سے کپڑے نکالنے لگی، اپنی طرف سے ہر فضول سوچ کو ذہن سے جھٹک کر نائٹ بلب آن کر کے وہ اپنے بستر پر دراز ہوئی تھی، مگر آنکھیں بند کرتے ہی وہ پرشوق نگاہیں ذہن کی سکرین پر جگمگا اٹھیں تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔